ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلاة دائما ابدا، وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ ناظرین کرام، گزشتہ مجالس میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی اپنی فہم کے مطابق کہ رمضان مبارک کی اہمیت کیا ہے، روزے کی فضیلت اور اجر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کے درجات کتنے بلند ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے کی برکات و سعادات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بارگاہ غیب سے ماحول کو، فضا کو، اسباب کو کتنا سازگار بنایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کے اجر، اس کی محبوبیت، اس کی رضا، اس کی برکات، اس کے انعامات کی اتنی فراوانی ہو، جیسے آج کل ہماری بازاری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں اس کی حفاظت کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزوں سے بھوک کے سوا، پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں طویل قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سحر کے معنی تھکاوٹ کے، چہرے پر کمزوری کے آثار ہوں، مردنی چھائی ہوئی ہو، اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے روزے ثمرآور، نتیجہ خیز، ریزلٹ اورینٹڈ یا فروٹفل جسے ہم کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ علامہ طیبی نے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَسِبًا أَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَنِبًا عَنِ الْفَوَاحِشِ مِنَ الزُّورِ وَالْبُهْتَانِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَنَاهِي فَلَا حَاصِلَ لَهُ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطْشُ وَإِنْ سَقَطَ الْقَضَاءُ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ جب روزے دار محتسب نہیں ہے، محتسب کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے اجر پانے کے لیے طلبگار نہیں ہے، خواہش مند نہیں ہے، اس کے اجر کا جویا نہیں ہے، بس مارے باندھے ایک ڈیوٹی سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے۔ او لم یکن مجتنبا من الفواحش، یہ روزہ تو رکھتا ہے، کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، ان بندشوں کو اپنے اوپر عائد بھی کرتا ہے، لیکن پیرالل یا متوازی یہ بھی کر رہا ہے کہ فواحش سے اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب بھی نہیں کرتا۔ وہ بے حیائی کی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ زور، جھوٹ ہے۔ دوسرا بہتان،
بہتان کہتے ہیں کسی پر جھوٹا الزام لگانا بغیر ثبوت کے یا حقیقت کو جانے بغیر۔ کذب جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور غیبت کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہی بات اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناگوار گزرے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے مناہی سے، ممنوعات سے، محرمات سے، مکروہات سے اجتناب نہیں کرتا۔ تو اس کے معنی ہے کہ ایک آدمی کچھ کما رہا ہو اور اسی لمحے لٹا بھی رہا ہو اور انجام کار اس کا دامن خالی رہے۔ تو فرمایا کہ فلا حاصل له الا الجوع، اس کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہے، والعطش، اور پیاس کے سوا کچھ حاصل بھی نہیں ہے، وَإِن سَقَطَ الْقَضَاءُ، اگرچہ اس نے ٹیکنیکلی فنی طور پر روزہ ادا کر دیا اور اس کے سر پر ایک بوجھ تھا تو اس کو اس نے اتار پھینکا، لیکن اس رضامندی کے ساتھ نہیں، چاہت کے ساتھ نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ نہیں، اور قلبی اور روحانی وابستگی کے ساتھ نہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، اسی طرح سے اگر کوئی کسی کی ظلماً غصب شدہ زمین پر نماز پڑھتا ہے تو اداؤہا بغیر جمع یا بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُسْقِطُ الْقَضَاءَ، تو اس سے نماز کا فریضہ تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ، اس پر ثواب مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ ظلماً زمین غصب کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالشت برابر زمین کسی کی ظلماً لی تو طُوِّقَ بِهِ سَبْعَ أَرْضِینَ، تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا اٹھاؤ۔ کیسے اٹھائے گا؟ اور بعض محدثین نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ جتنی زمین اس نے غصب کی ہے وہ طوق بنا کر اس کے گلے میں باندھی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب اس 7 زمینوں کے برابر چکر لگاؤ، وہ کیسے اس کو اٹھائے گا؟ تو فرمایا کہ جس طرح غصب شدہ زمین پر نماز پڑھنے سے ایک بگار کے طور پر تو ڈیوٹی ادا ہو جائے گی، لیکن جس ثواب کا حقدار ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو یہی اس روزے کا حال ہوگا کہ ایک طرف وہ روزہ رکھتا ہے، نفسانی خواہش کو چھوڑتا ہے، پیاس اور بھوک پر قابو پاتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اپنے نفس امارہ کو فواحش سے، منکرات سے، منہیات سے، محرمات سے روکتا نہیں ہے۔ حالانکہ صوم کے معنی رک جانے کے ہیں، صوم کے معنی حبس النفس کے ہیں، صوم کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر کے اس کو برائی کی ساری راہوں سے ہٹا کر نیکی کی شاہراہ پر اور جادہ مستقیم پر گامزن کر دینا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ تو ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، اور سحری سے لے کر افطار تک جو بعض کھانے پینے کی خواہشات سے انسان رکتا ہے، یہ تو اس کا ایک جز ہے۔ مقصد روزے کا یہ ہے کہ انسان اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرے، اپنے قلب میں جذب کرے، یا اپنے پورے وجود کو قلب اور روح اور بدن کی حقیقتوں کے ساتھ اس میں ڈھال لے، اور اگر وہ اس روزے کی معنویت کو اپنے دل و دماغ میں، اپنے قلب و روح میں اور اپنے اوپر طاری کر دے گا تو پھر معصیت کی طرف قدم بڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ جو جھوٹا ہے، ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی نعمت سے بہرور نہیں فرماتا۔ اور فرمایا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، ایک حد بیان کرتے ہوئے کہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں، آخر میں فرمایا کہ وہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ مباہلہ کی جو آیت ہے جو کفار سے آخری اتمام حجت کے طور پر کی جاتی ہے، فرمایا آخر میں یہ کہے کہ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں، لعنت کا نشانہ ان کو قرار دیں۔ تو ان دو آیات مبارکہ سے ضمناً معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا جو ہے وہ لعنت کا حقدار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں جھوٹ سے عام حالات میں بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں تو بطریق اعلیٰ و اولیٰ اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے جو حدیث قدسی پہلے بیان کی تھی اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کے معنی کیا ہے؟ ڈھال کہتے ہیں اس شیلڈ کو، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکیورٹی کے اداروں کے پاس ایک لوہے کی شیلڈ ہوتی ہے کہ جو لوگ پتھراؤ وغیرہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو شیلڈ کہتے ہیں یا جنہ کہتے ہیں اس ڈھال کو کہ جس سے انسان اپنا تحفظ کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ روزہ شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال ہے، ایک ڈیفنس لائن ہے کہ جب تک انسان روزہ پوری حقیقتوں کے ساتھ، پوری معنویت کے ساتھ رکھتا ہے تو شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول نے اہل ایمان روزے داروں کو یہ قیمتی مشورہ عطا فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفس ولا یسخب، سو اے میرے امتیوں، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو پھر وہ کوئی بیہودہ بات نہ کرے، چیخے چلائے بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ جو ڈھال ہے یہ بہت پاورفل ہے، بہت پروٹیکٹیو ہے، لیکن یہ ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ بیہودہ گوئی سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ بلا سبب چیخنے اور چلانے سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی اسے گالی گلوچ کرتا ہے، زبردستی لڑنے پہ آتا ہے، تو یہ ریئیکٹ نہ کرے، رد عمل میں یہ نہ کہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، بلکہ یہ کہے کہ میرے بھائی میں روزے سے ہوں، میں تیری گالی کے جواب گالی سے نہیں دے سکتا، میں تیری بدتمیزی کے جواب بدتمیزی سے نہیں دے سکتا، میں تیری فحش باتوں کا جواب فحش طریقے سے نہیں دے سکتا، تو اگر مجھ سے لڑائی مار کٹائی پر آمادہ ہے تو میں تمہارے ساتھ لڑائی پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ الصوم جنہ ما لم تخرقھا، کہ اے مسلمان، اے صاحب ایمان، روزہ ڈھال ہے۔ کب تک ہے؟ جب تک تم اس پہ شگاف نہ ڈال دو، جب تک تم اسے پھاڑ نہ دو۔ اور روزہ اس ڈھال میں شگاف کب پڑتا ہے یہ آپ کو پیچھے حدیث پاک کی تشریح کے حوالے سے علامہ طیبی کی اقوال میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے، اور خود اللہ کے پیارے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد بیان کیا۔ تو میرے عزیز ترین دینی بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے روزے کو منکرات سے، مکروہات سے، خرافات سے، منہیات سے، ممنوعات سے، محرمات سے بچائے رکھیں تاکہ یہ ڈھال سلامت رہے، دنیا میں یہ ہمیں شیطان کے اثرات سے بچائے اور آخرت میں ہمیں نار جہنم سے بچائے۔ رب کریم تو ہمیں روزے کو اس کی تمام معنویت کے ساتھ رکھنے کی سعادت و توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، باب جہالت بند کیا